سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ فرماؤ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر میری قربت کی محبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا صحابہ کو حکم دیا کہ میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے الفت رکھو، اور ان سے پیار کرنا یہ عین ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کے لیے حکم دیا تو ابو بکر صدیق نے محبت کی، عمر فاروق اعظم نے محبت کی، عثمان غنی نے محبت کی، ہر صحابی اہل بیت اطہار سے محبت کرتا۔ کل میں نے بات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر ختم کی تھی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام کا گورنر بنایا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ کون ہے؟ کاتب وحی ہے، امت کے مامون ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 42 سال تک خلافت کو انجام دیا، آپ نے فتوحات کیے، آپ نے جنگیں لڑی، اسلام کو آگے بڑھایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے بیٹے یزید سے کہا تھا، اور یزید کون یزید ہے؟ جو 26 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ 26 ہجری میں یہ پیدا ہوا اور اتنا موٹا تھا، اس کے ہونٹ موٹے موٹے، پورے جسم پہ اس کے بال لگے پڑے تھے اور دیکھنے میں بھونڈا لگتا تھا۔ جس طرح بڑا ہوتا جاتا موٹا ہوتا جاتا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی عمر 25 سال کی ہوئی تھی، اللہ اکبر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس میں سپہ سالار تھا یزید۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے جنگیں بھی لڑی، اور اس کے بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ اس نے پڑھائی، مگر لوگوں پر اس کی بات کھلی نہ تھی کہ یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ زنا خوری بھی کرتا ہے، یہ ناچ گانا بھی کرتا ہے۔ کسی پر اس کی بات پر آیا نہ کسی کا، اس کی لوگوں کو بات معلوم نہ تھا کہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن یزید کو بلایا، اور یزید کو بلانے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے یزید، حج کا موسم ہے، جا حج کرنے کے لیے جا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ الکامل کے اندر حضرت پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید سے کہا تو حج کر کے آ، اور اس کے بعد مدینے جانا اور وہاں جا کر ادب کا احترام کرنا، کیونکہ وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا روزہ ہے، حضور علیہ السلام کا روزہ انور ہے، اور باادب کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھنا، صحابہ کرام کے چہرے دیکھنا، اور ایک بات غور کرنا، وہاں حسن سے امام حسین سے ضرور ملنا، امام حسین سے ملنا، ان کی دعائیں لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یزید حج کرنے کے لیے پہنچا، حج کر کے جب مدینے منورہ آیا، اللہ اکبر، اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک سپاہی کو بھیجا اور اس نے کہا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا کہ یہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، مجھ سے بات چیت کریں۔ اللہ اکبر۔ یزید نے جب سپاہی کو بھیجا، امام حسین کے پاس سپاہی آیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، یا خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، امیر معاویہ کا بیٹا ہے، یہ امت کے مامون ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کو مہدی اور مہدی بنا کر بنایا تھا اور کہا تھا اللہ تعالیٰ اسے دین کا کام دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یزید سے ملنے کے لیے پہنچتے ہیں تو سپاہی نے اندر جا کر کہا تم سے حسین آج ملنے کے لیے آئے ہیں، عبداللہ ابن جعفر ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یزید نے کہا عبداللہ ابن جعفر کو منع کر دو اور حسین کو اندر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ جیسے حسین اندر داخل ہوئے، اس نے پیالے اندر رکھ دیے اور ایک پیالہ آگے بڑھایا۔ امام حسین نے دیکھا کہ اس میں کیا ہے، اس کی عجیب چیز کے اندر اسمیل آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ ملک شام میں بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا سون کر دیکھا، آپ نے فرمایا یہ تو شراب ہے، اور آپ نے فرمایا بدبخت تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ حرم مدینہ ہے، حضور علیہ السلام کا مدینہ ہے، اس کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ امام حسین کھڑے ہو گئے، کہا کہ ناراض کی ہوتے ہو، یہ تو شربت سے بنتی ہے، پھولوں سے بنتی ہے، پھلوں سے بنتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی پر بردستہ کھڑے ہو کر فرمایا تھا
تیرے باپ سے شکایت کروں گا کہ تمہارا بیٹا یزید شراب پیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کہا تھا، یزید کان کھول کر سن لے، میرے باپ کا فتویٰ ہے، میرے باپ نے فرمایا تھا اگر کنویں کے اندر شراب کی ڈانٹ گر جائے اور اس پر کوئی مینارہ بنایا جائے تو اس پر اذان پڑھنا حرام ہے، اذان پڑھنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید وہاں سے نکلا، امام حسین نے اس کے اس عمل کو خود دیکھا۔ ایک تو ہوتا کسی نے بیان کیا ہو، امام حسین نے خود اس چیز کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ہر مہینے 1,00,000 روپیہ امام حسین کو بیچتے تھے، امام حسن کو بیچتے تھے، 1,00,000 روپیہ ہر ماہ۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لقبے کے شکار ہو گئے، لقبہ گر گیا، وقت آئی، ایسا لگتا تھا کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا۔ 60 ہجری آئی، یزید کو بلایا، یزید سے کہا اے میرے بیٹے، لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب قریب ہے، ایک بات کرنا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اس بات پر میری بات پر عمل کرنا، اور یہ میری تیرے لیے وصیت ہے۔ وصیت یہ ہے کہ تم جب میرا انتقال ہو جائے تو لوگوں سے مجھے غسل دلوانا، میری نماز جنازہ پڑھوانا، اور میرے قبر میں حضور علیہ السلام کے بال مبارک رکھے ہیں وہ رکھنا، ناخون رکھے ہیں وہ میری آنکھوں پہ اور میرے منہ پر رکھ دینا۔ قیامت اگر قبر میں جاؤ، ہو سکتا ہے میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبول ہو یا نہ ہو، مگر یہ نسبتیں ہیں، یقیناً قبر میں میرے کام دیں گی، قبر میں میرے یقیناً کام دیں گی۔ اور آپ نے فرمایا اگر تو خلیفہ بنے گا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ حسین سے ضرور مشورہ کرنا، اگر حسین تیرے مشورے حسین یہ مشورہ دے اور اس پر تو عمل پیرا ہو تو بات کرنا، ورنہ یہ خلیفہ امام حسین کے سپرد کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اب یزید کے برابر میں کون رہتا تھا؟ یزید کا ساتھی کون تھا؟ اسی لیے کہا گیا اچھے لوگوں سے دوستی رکھو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے سے اچھی ہے اور برے لوگوں کی صحبت بد کام سے بری ہے۔ مروان بن حکم کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ اتنا بڑا وقت تھا، اہل بیت اطہار کا دشمن تھا، اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھتا تھا، ان سے عداوت رکھتا تھا۔ اس نے کہا تو حسین سے کیوں مشورہ لے گا، حسین سے کیوں بات کرے گا، تو جوان ہے اور تو عقل مند ہے، تو سارے کام کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ایک کام کر، پیغام بھیج اور امام حسین سے کہے کہ وہ ہماری بیعت قبول کر لیں، اور اگر نہ کریں تو جبرن کروانا ورنہ ان کو قتل کر دینا۔ اس کے دماغ میں بات ہوئی، اس نے اپنا قاصد حضرت امیر معاویہ کا وصال مبارک ہو گیا، 60 ہجری ہے، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا 22 رجب المرجب کو، پچھلے 24 رجب المرجب کو مدینہ منورہ میں ولید بن مغیرہ کے لیے جو وہاں کے گورنر تھے مدینے کے، ان تک پیغام بھیجا کہ جاؤ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر اور امام حسین سے بیعت قبول کر دو، اگر نہ کریں تو ان کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ولید جو تھے وہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے ایک دو ریت اس طرح نہیں نکالا تو ایک سپاہی کو معلوم پڑا کہ ولید نے وہ کام نہیں کیا جو یزید نے کروایا تھا۔ امام حسین کو پیغام بھیجا، امام حسین آئے، پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال مبارک ہو گیا ہے کہ یزید نے کہا کہ تم بیعت کر لو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا بندہ اس سے بیعت قبول نہیں کر سکتا، جو کائندہ اٹھ کے آیا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یزید ناجوانہ کرتا ہے، یزید جانوروں کو لڑاتا ہے، یزید شراب پیتا ہے اور برے کام کرتا ہے، کیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ اللہ اکبر۔ امام حسین نے بردستہ کہا اور اس نے کہا کہ حضرت امام حسین وہاں سے چل دیے تو وہ پیچھے آیا اور ولید بن مغیرہ سے کہا کہ تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ امام حسین پیچھے پلٹے، آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے قتل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ جب آپ نے تیور دیکھے، آپ ساتھ جو ساتھی تھے وہ اندر آ گئے، آپ نے اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھا، اپنے